ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اولو الالباب کے بارے میں، لب کے بارے میں بہت ساری بات سیکھنے کو ہے، لیکن امام راغب الاصفہانی کے ہاں اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں عربی کے لفظ کا لب، کہتے ہیں اللب عقل صالح خالص من الشوائب. کہتے ہیں لب ایسی عقل ہے، ایسی سوچ ہے، اس طرح کر لیں، ایسی سوچ ہے جس میں بیکار قسم کی چیزوں کے لیے جگہ نہیں، بیکار سوچ کے لیے اس میں جگہ نہیں. اب بیکار سوچ سے کیا مطلب ہے بیکار سوچ کا؟ دیکھیں، اگر آپ آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی خلقت سے امپریس ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں آسمان کی خلقت کے بارے میں، اگر آپ زمین کا پودا نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس مری ہوئی زمین سے زندگی نکالتا ہے مجھے بھی اسی طرح موت کے بعد نکالے گا، تو یہ صاف سوچ ہے. لیکن پھر آج کل کیونکہ ہم انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں، خبریں 24 گھنٹے خبریں چل رہی ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، اور خبر وہ بندہ بیچارہ وہ بول بھی رہا ہے، آپ کو خبر بھی سنا رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے مزید ٹکر بھی چل رہے ہیں، وہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے. پھر اس کے علاوہ اشتہار ہیں، اور اشتہار میں نمبرز ہیں اور ویب سائٹس ہیں اور فیس بک پیجز ہیں. اتنی انفارمیشن کا بار بار آپ کے دماغ پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے انفارمیشن کی کہ آپ اتنا کچھ مواد سنتے ہیں اور اس کی اکثریت کام کیا بیکار بیکار بیکار، تو کوئی فائدہ نہیں. آپ خبریں سنیں تو اس 90% خبر کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ اس میں کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کا آپ کو کوئی نقصان پتہ ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پتہ ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نہیں کہتا خبریں مت دیکھو، لیکن تھوڑا کنٹرول تو کرو. اگر 8 گھنٹے خبر دیکھ رہے ہو تو کچھ مسئلہ ہے یار، کوئی خراب بات ہے اس میں. لوگ ڈرامے کے سلسلوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹی وی شو میں پڑ جاتے ہیں. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے دماغوں کے اندر آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے اتنا کچھ فضول مواد لیا ہوا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کھانا ایسا کھائیں جس میں جو ہیلدی کھانا نہ ہو، اچھا کھانا نہ ہو، جس میں شوگر زیادہ ہو، الٹی سیدھی انگریڈینٹ زیادہ ہوں، آرٹیفیشل انگریڈینٹ زیادہ ہوں، اس میں عناصر زیادہ ہوں، اس قسم کا کھانا آپ ہر وقت کھا رہے ہیں. چاکلیٹیں ہر وقت کھا رہے ہیں، سوڈا ہر وقت پی رہے ہیں، شوگر جو 3-4 چمچے جب تک چائے میں پڑیں گے نہیں، یعنی تھوڑی سی چائے ڈالتے ہیں باقی چینی ہوتی ہے. اب اس قسم کے کھانے جب آپ کھاتے ہیں، ایسے کھانے جن کا صحت پہ برا اثر پڑتا ہے اور دبا کے کھاتے ہیں، اصلی گھی کے کھانے، جب ایسے کھانے کھاتے ہیں پھر ایک آدھ دفعہ سیب بھی کھا لیا غلطی سے، تو کیا ایک دفعہ کوئی پھل کھا کے یا ایک کوئی سبزی کھا کے کیا وہ تمام برے کھانوں کا اثر ختم ہو گیا؟ نہیں. اگر آپ کو سیب کے فائدہ اٹھانا ہے سیب کا، تو کیا کرنا چاہیے؟ باقی تمام غذا صاف کرو، پھر اس کے بعد اچھے کھانے کا فائدہ ہوگا. اگر تمام غذا صاف نہیں کرتے اور ساتھ اچھا کھانا بھی کھاتے ہو تو ایسا ہے جیسے زہر بھی کھا رہے ہو اور دوا بھی کھا رہے ہو. کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان ہی ہوگا آخر میں. اسی طرح آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں فضول چیزوں سے، فضول انفارمیشن سے. دن بدن ایک کے بعد دوسرا ڈرامہ، ایک کے بعد دوسری ویڈیو گیم، ایک کے بعد دوسری ویب سائٹ، ایک کے بعد دوسرا بکواس چیزیں، جس بکواس چیزیں ایک کے بعد دوسری لگے ہوئے، ایڈکشن ہوئی بھی ہے. اور پھر کبھی غلطی سے چینل چینج کر رہے ہیں تو شاید اس قسم کا کوئی پروگرام بھی آ گیا تو وہ 5 منٹ کے لیے سننے کا صبر تھا آپ کو، اس کے بعد وہ ڈرامہ شروع ہو رہا ہے تو پھر وہ دوبارہ. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اچھی بات کبھی سن بھی لیں، کبھی فورس ہو کے جمعے پہ جا کے کبھی کوئی اچھی بات سن بھی لیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں اتنا گند پھیلا ہوا ہے، اتنا گند بھرا ہوا ہے، اچھی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہی ہوتا ہے. اولو الالباب کی جو تعریف ہے کہ یہ صاف عقل ہے جس میں کوڑا نہیں ہے، جس میں فضول باتیں نہیں ہیں. تو اگر اولو الالباب میں سے بننا ہے تو کچھ صفائی کا معاملہ کرنا پڑے گا. میں نہیں کہتا ڈرامے بند کر دو پوری طرح، میں یہ نہیں کہتا، پھر تو آپ کو سانس نہیں آئے گی تو آپ، لیکن کم تو کر دو، تھوڑا کم تو کر دو. کہ اگر روزانہ ایک قسط دیکھ رہے ہو تو ہر 2-3 دن بعد ایک دفعہ دیکھ لیا کرو، کوئی بات نہیں، وہ کہیں نہیں جا رہا، وہ ہوگا وہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کے لیے ہم رکھ لیں گے ڈرامہ. اتنا ہی دل چاہ رہا ہے فلم دیکھنے کا، اتنا ہی روگ لگا ہوا ہے کہ جب تک دیکھوں گا نہیں تب تک چین نہیں آئے گا. تو یہ بھی نشے کی طرح کی بات ہے، نشے کی طرح کی بات ہے. اپنی ایڈکشن کو تھوڑا کم کرو، کنٹرول کرو. اگر پوری طرح نہیں روک سکتے تو میں تو کہتا ہوں ایونچولی پوری طرح روک دینا چاہیے، لیکن جب تک وہاں تک بات نہیں پہنچتی کم از کم تو شروع کرو تاکہ عادت پڑ جائے کم انٹیک کی، اور اس کی ریپلیسمنٹ کر دو، اس کی جگہ کچھ اچھی باتیں سننے کی عادت ڈال لو.
کچھ اچھا وقت گزارنے کی عادت ڈال لو، اور اگر خود میں اتنی طاقت نہیں کہ اچھی باتیں کر سکو تو کچھ اچھے لوگوں کے ماحول میں چلے جاؤ، کچھ اچھے لوگوں کے یہاں چلے جاؤ، تاکہ اگر کچھ سیکھو بھی نہ تو کم از کم کچھ بری بات تو نہیں کر رہے. یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ بس عبادت میں لگ جاؤ اور ذکر کرتے رہو اور باقی نہیں، کم از کم کچھ مفید کام تو کر لیا کرو اپنے لیے، ایکسرسائز ہی کر لو کوئی. ہمارے یہاں ایکسرسائز پتہ نہیں حرام ہے کیا ہے. یہاں پہ آ کے مجھے ایسی شرمندگی ہوتی ہے، یہاں کے 80 سال کے لوگ 2 میل جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، 2 میل. برف پڑی ہوئی ہے اور اس نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں، 80 سال کا آدمی اور لگا ہوا ہے. ہمارے ہاں 40 سال کے بعد آپ کو میز کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کا پیٹ جو ہے اس پہ پلیٹ آرام سے آ جاتی ہے. یہ کلچر بن چکا ہے ہمارا. تو آپ بہت دیکھ لیا بیٹھ کے ٹی وی، آپ تھوڑا اٹھ کے تھوڑا چربی لیں، تھوڑا اچھا بھی کھا لیں، تھوڑی ایکسرسائز بھی کر لیں. یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ ہمیں بیلنس زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.